علیکم۔ ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 20 تک۔ آج ہم 21 سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس، یا ایھا، اے وہ لوگ، کون سے لوگ؟ دنیا کے تمام لوگ۔ ناس کا مطلب ہے مسلمان کا ذکر نہیں کیا گیا، کافر کا ذکر نہیں کیا گیا، بلکہ پوری دنیا کو مخاطب کیا گیا کہ اے لوگوں، تمام لوگوں، تمام دنیا کے لوگوں، اعبدوا، عبادت کرو، ربکم الذی، اپنے رب کی۔ کون سے رب کی؟ اب ان کی ڈیفینیشن بتائی جا رہی ہے کہ وہ رب، الذی، وہ ذات، خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین، اور وہ لوگ، ان لوگوں کو بھی، من، سے، قبلکم، تم سے پہلے، لعلکم، تاکہ تم کیا بن جاؤ؟ تتقون، پرہیزگار بن جاؤ۔ اب اس آیت میں ساری دنیا کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ اے لوگوں، تمام دنیا کے عبادت کرو اپنے رب کی۔ رب وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، نہ صرف تمہیں پیدا کیا بلکہ تمہارے آباء و اجداد کو بھی پیدا کیا، تمہارے باپ دادا کو پیدا کیا، سب کے سب جو ہیں سب کو پیدا کیا۔ اب اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو خطاب کر کے حکم دیتے ہیں کہ عبادت کے معنی کیا ہے؟ اپنی پوری طاقت، مکمل فرما برداری صرف کرنا، خوف و عظمت کے پیش نظر نافرمانی سے دور رہنا، اللہ تعالیٰ کے احکام کو عاجزی، ادب کے ساتھ ماننا۔ اس میں نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ سارے اعمال، ساری عبادات شامل ہیں، اور اس میں عقائد بھی صحیح ہونے چاہیے۔ معاملات میں، سیاسیات میں، آداب معاشرت میں، اخلاقیات وغیرہ سب داخل ہیں۔ پھر یہاں یوں فرمایا کہ اپنے رب، یعنی ہر وقت اور ہر حال میں پرورش کرنے والے کی عبادت کرو۔ یہاں جو لفظ رب کا انتخاب کیا گیا، اس کی حکمت کیا ہے کہ دلائل موجود ہیں، دلائل کے ساتھ یہ بات آ گئی کہ عبادت کا مستحق کون ہے؟ جس نے تمہیں پیدا کیا، اور نہ صرف تمہیں کیا، تمہارے باپ دادا کو بھی پیدا کیا، تاکہ تم کیا ہو جاؤ؟ تتقون، پرہیزگار بن جاؤ۔ الذی، اب وہ لوگ، اب اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے، بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ تتقون، ڈرنے کا بتا دیا، پرہیزگار بننے کا بتا دیا کہ الذی، وہ ذات، جعل، بنایا، لکم، تمہارے لیے، الارض، زمین کو، فراشا، فرش۔ اب اللہ تعالیٰ تعریف بیان کرے، دلائل بیان کرے۔ پہلی دلیل تو اللہ تعالیٰ نے دے دی کہ تمہیں پیدا کیا۔ اب دوسری دلیل بتائی جا رہی ہے کہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنا دیا، والسماء، اور آسمان کو بناءً، چھت بنا دیا، وانزل، اور نازل کیا، من السماء، آسمان سے، ماءً، پانی، فاخرج، به، پھر اس سے نکالا، یعنی کہ پانی سے نکالا، من الثمرات، پھل، رزق، رزق ہے، لکم، تمہارے لیے، فلا، بس نہیں، تجعلوا، تم بناؤ، للہ، اللہ کے لیے، اندادن، کوئی شریک، وانتم، اور تم ہو، تعلمون، جانتے بھی ہو، تمہیں پتہ بھی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اس میں دلائل بیان کر رہے ہیں۔ کیا بات بیان کر رہے ہیں؟ دوسری دلائل کیا بتا دی تھی؟ پہلے جہاں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے خلقکم، تمہیں پیدا کیا۔ اس کے بعد دوسری دلیل، والذین من قبلکم، تمہارے باپ دادا کو پیدا کیا۔ پھر تیسری دلیل کہ جعل لکم الارض فراشا، کہ کیا کر دیا؟ تمہارے لیے بنا دیا زمین کو فرش، یعنی کہ ایک قسم کا یہ پوری دنیا گھر بن گیا۔
زمین کو فرش بنا دیا، آسمان کو چھت بنا دیا، اور پھر بتا رہے ہیں جو چھت بنائی ہے اس کے اندر سے نہ صرف وہ چھت ہے سایہ دیتی ہے، بلکہ کیا ہے ماء فأخرج، اس میں سے ہم نے پانی بھی برسایا، اس سے کیا ہوتا ہے پھل نکلتے ہیں۔ جیسے ایک آسمان کو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ خیمے کی طرح سے چھت بنا کر کھڑا کر دیا، یہ سمجھ لیں ایک منزلہ مکان ہے، آسمان اس کی چھت، زمین اس کا فرش، چاند سورج ستارے اس گھر کے شمع و چراغ ہیں۔ اب پانچویں دلیل جو بتائی جا رہی ہے، بارش کے ذریعے مردہ زمین کو زندہ کر کے کیا کرتے ہیں روزی پیدا کی، انسانوں کے روزمرہ کے کھانے پینے کی چیزیں نکلتی ہیں، غلہ، اناج، سبزی، ترکاری، پھل، میوے سب زمین سے ہوتے ہیں، اور سب کے سب اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے، نظام اس کے ہاتھ میں ہے، اللہ تعالیٰ ہی اس کا انتظام چلانے والے ہیں، سنبھالنے والے ہیں۔ اب اس میں جو بتایا جا رہا ہے کہ 5 قسم کی دلائل بتائیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ واحد معبود ہے، پیدا کرنے والا ہے، پالنے والا ہے، صرف وہ میں، اسی کی اصل عبادت کی جائے۔ ہر انسان اگر غور کر لے کہ کس طرح سے وہ وجود میں آیا، پھر کس طرح سے تربیت، پرورش، سارے سامان کیسے مہیا ہوئے، یہ اللہ کے سوا اور کوئی نہیں کر سکتا۔ اب آخر میں کیا بتایا اللہ تعالیٰ نے، فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا، پھر کیوں تم بنا رہے ہو، پھر تمہیں نہیں بنانا چاہیے تھا، تمہارے آباء و اجداد کا، زمین و آسمان کا، ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق اللہ کے سوا کوئی نہیں، تو عبادت بھی تو اسی کی کرنی چاہیے، دوسرا مستحق کون ہو سکتا ہے خدا کے مقابلے میں؟ اب اس کا کوئی ساجی نہیں، کوئی شریک نہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں یا ایھا الناس سے مراد تمام لوگوں کے علاوہ خاص کر مکے کے لوگوں کو خطاب کیا جاتا ہے، اور جب قرآن میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا، تو کون ہوتے ہیں؟ مدینے والے مخاطب ہوتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اے لوگوں، جو دونوں فریق آ گئے، مدینے والے بھی آ گئے، مکہ والے بھی آ گئے، کیونکہ خاص کر اہل مکہ پر قرآن پاک نازل کیا گیا۔ آج ہم اتنا ہی پڑھتے ہیں، اگلی اس کے لیے سبق کے لیے